بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ اس کا نام جبلہ بن اہم تھا۔ وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر بھی وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ غسان سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان میں عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ جب وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پرتپاک استقبال کیا، اپنی مجلس میں جگہ دی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکین شخص طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس فزاری شخص کو بہت غصہ آیا، مگر وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک ہی توڑ ڈالی ہے، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال، اگر مجھے اس مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس فزاری سے کہا جائے گا جو آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل و اعلیٰ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المؤمنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائے۔ فاروق اعظم نے مہلت عطا کر دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ شرک کا رستہ اختیار کر لیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا
ادنا سا سامان بھی ہوتا تو وہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم رہی اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ تو دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی اپنی انا اور عزت نفس کو حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دے۔ جہاں حق ہو اس کو دل و جان سے قبول کرنے، ورنہ انسان کا ایسا انجام بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی انا کی ضد میں وہ اپنا انجام کفر پر کروا بیٹھتا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، سبق آموز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔